بیان کی گئی آیت کے اندر غیر مسلموں کا رد تو فرمایا، کعبہ شریف کے فضائل تو بیان فرمائے، مگر مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو کم بھی نہیں ہونے دیا۔ یعنی قرآن کریم نے یہ تو فرمایا کہ کعبہ شریف دنیا کی پہلی عبادت گاہ ہے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کی کوئی فضیلت نہیں۔ قرآن کریم نے یہ تو فرمایا کہ کعبہ شریف بابرکت ہے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کی کوئی برکت نہیں، بلکہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ کعبہ شریف بابرکت ہے، کعبہ شریف بابرکت ہے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کی کوئی برکت نہیں۔ قرآن کریم نے یہ تو فرمایا کہ کعبہ شریف تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصیٰ بالکل ہدایت کا سبب ہی نہیں۔ قرآن کریم نے یہ تو فرمایا کہ کعبہ شریف میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں، مگر یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصیٰ میں اللہ پاک کی کوئی نشانی موجود نہیں۔ یعنی قرآن کریم نے غیر مسلموں کا رد تو فرمایا، کعبہ شریف کے فضائل بھی بیان فرمائے، اور مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور شرف و عزت میں کمی بھی نہیں آنے دی۔ معلوم ہوا کہ جب بھی دو فضیلتوں والی چیزوں کا ذکر ہو، ان میں سے کسی بھی ایک کی بھی شان بیان کرنی ہو تو اس انداز سے بیان کی جائے کہ دوسری چیز کی شان میں کمی بھی نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ خوبصورت انداز جو ہے یہ قرآن پاک کا ہی ہے۔ تو قرآن پاک نے کعبہ شریف کے فضائل تو بیان فرمائے، لیکن مسجد اقصیٰ کی شان و عزت میں کمی بھی نہیں آنے دی۔ فرمایا کہ مثلا جب ہم اپنے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کریں تو اس انداز میں بیان کی جائے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی شان میں بے ادبی نہ ہونے پائے۔ جب ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان بیان کریں تو اس انداز سے بیان کریں کہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی شان و عظمت میں بے ادبی نہ ہو، اور جب ہم اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی شان و عظمت کا بیان کریں تو وہ بھی اس انداز میں کریں، ایسے ادب کے ساتھ بیان کیا جائے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان و عظمت میں کوئی بھی ادبی نہ ہونے پائے۔ تو معلوم ہوا کہ جب بھی دو فضیلتوں والی چیزوں کا عظمت اور ان کا ذکر کیا جائے، ان کی فضیلت کو بیان کیا جائے تو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ ایک کی فضیلت بیان کریں تو دوسری کی عزت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ خوبصورت انداز جو ہے یہ ہمیں قرآن پاک نے سکھایا۔ کعبہ شریف کی افضلیت اور اس کے دلائل پر ابھی ہم نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 سننے کی سعادت حاصل کی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ پاک نے کعبہ اللہ کی 6 صفات ذکر فرمائی کہ جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا کہ آج ہم صرف اس آیت کے اندر جو اللہ پاک نے کعبہ شریف کی 6 صفات ذکر فرمائی ہیں وہی بیان کریں گے۔ تو ان میں پہلی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلی صفت ہے۔ فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کعبہ شریف دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ غیر مسلموں کے اعتراض کا رد فرمایا۔ غیر مسلموں کا اعتراض کیا تھا؟ غیر مسلموں نے یہ کہا کہ بیت المقدس اول ہے، وہ پہلے تعمیر ہوا، کعبہ شریف بعد میں تعمیر ہوا، تو لہٰذا ہمارا قبلہ پہلے ہے، یہ تعمیر بھی پہلے ہوا تو اس کی شان بھی زیادہ ہے۔ بلکہ صحابی ابن صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پر کعبہ شریف کو سدرۃ الارض فرمایا۔ سدرۃ الارض کا معنی ہے زمین کی ناپ، مطلب یہ کہ زمین کے جس ٹکڑے پر کعبہ شریف موجود ہے یہ ٹکڑا سب سے پہلا پیدا کیا گیا اور یہیں سے تمام زمین کو پھیلایا گیا۔ کہ سب سے پہلے جو زمین کا ٹکڑا بنا وہ کون سا تھا؟ جہاں پر آج کعبہ شریف موجود ہے، جہاں پر آج کعبہ شریف موجود ہے، یہ دنیا میں سب سے پہلے زمین کا ٹکڑا بنایا گیا۔ اصل میں جب یہ زمین نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، عرش الہی پر صرف پانی تھا، اللہ پاک نے زوردار ہوا بھیجی جس سے پانی میں لہریں پیدا ہوئی، ان لہروں سے پانی پر جھاگ بنی، پھر اس سے بخارات اٹھے، انہی بخارات کو اللہ پاک نے بلند فرمایا اور ان سے آسمان بنایا، اس لیے اللہ پاک نے آسمان کو دھواں فرمایا۔ سورہ دخان کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا۔ اللہ پاک نے آسمان کو اس لیے دھواں فرمایا، پھر پانی پر جو جھاگ بنی اللہ پاک نے اس جھاگ کو پھیلا دیا۔
اللہ پاک نے اس جھاگ کو پھیلا دیا، اس سے ہماری یہ زمین بنی۔ اسی طرح پہلے زمین بنائی گئی، پھر آسمان بنائے گئے، پھر آسمانوں کی تخلیق مکمل ہونے کے بعد زمین کو پھر پھیلا دیا گیا۔ اس کا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی گئی، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، پھر اس میں اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ نکالا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے چپائیوں کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جس مقام پر یہ جھاگ بنی تھی یہ مقام کوئی اور نہیں بلکہ زمین کا وہی مبارک ٹکڑا ہے جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اب کعبہ شریف موجود ہے یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا۔ جب زمین نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنا تھا، تو جہاں پر کعبہ شریف موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے جسے ہم عام لفظوں میں کہا جاتا ہے، تو یہ وہ ٹکڑا ہے جس سے زمین و آسمان کے بنانے سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں ابھی زمین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک ٹیلے کی طرح تھا، یہاں دو فرشتے اللہ پاک کی تسبیح کرتے تھے۔ جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسی ٹیلے سے زمین کو پھیلا دیا۔ معلوم ہوا زمین پر سب سے پہلا گھر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، بعد کی بات ہے، کعبہ شریف پوری زمین کی اصل ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اسی سے تمام زمین پھیلائی گئی۔ تو ہم نے جو قرآن کریم کی آیت میں پہلی جو صفات ذکر کی وہ کیا تھی کہ کعبہ شریف کی اصل کیا ہے؟ کعبہ شریف جو ہے وہ پورے روئے زمین کی سب سے پہلا ٹکڑا ہے۔ تو کعبہ شریف کو اس بات سے بھی یہ اولیت حاصل ہے کہ کعبہ شریف تمام جگہ سے، تمام زمینوں سے اور ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ہم نے ابتدا میں سنا کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیت المقدس چونکہ ملک شام میں ہے اور ملک شام بابرکت سرزمین ہے، لہٰذا بیت المقدس کعبہ شریف کے افضل ہے اور کعبہ شریف کی نسبت سے زیادہ افضل ہے۔ تو چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہے۔ تو غیر مسلموں کے اعتراض کا اللہ پاک نے جواب ارشاد فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ بیت المقدس افضل ہے، پہلے ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس پہلے نہیں ہے بلکہ پہلے کعبہ شریف ہے۔ ابھی زمین بھی نہیں بنی تھی، آسمان بھی نہیں بنا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن زمین و آسمان کے بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ پاک نے یہ زمین کا ٹکڑا پیدا فرمایا جہاں پر آج کعبہ شریف موجود ہے۔ تو معلوم ہوا بیت المقدس بہت فضیلت والا ہے، یہ ملک شام میں ہے اور ملک شام بہت بابرکت مقام ہے، مگر کعبہ شریف مکہ مکرمہ میں ہے اور مکہ مکرمہ ان 2 شہروں میں سے ایک ہے جو دنیا کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور وہ 2 کون سے شہر ہیں؟ فرمایا ایک مدینہ منورہ اور دوسرا مکہ مکرمہ۔ تو یہ 2 شہر پورے جہان میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جسے ام القری یعنی تمام شہروں کی اصل کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے کہ ابھی زمین بنائی نہیں گئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے فرشتے اس مقام پر تسبیح کرتے تھے۔ انسانوں کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتے مکہ مکرمہ میں حج کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ بابرکت ہے، مکہ مکرمہ امن والا ہے، مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تو آپ نے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، کہ فرمایا اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھے تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بن جائے۔ تو مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف دل کھینچ جانے کی دعا فرمائی۔ آج پوری دنیا کے اندر لوگ تڑپتے رہتے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے ہم جا کر مدینہ منورہ کی زیارت کریں، ہم جا کر مکہ مکرمہ کی زیارت کریں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ پاک نے قبول فرمائی۔
تو مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جہاں کے رہنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا فرمائی، اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دونوں دعائیں پوری فرمائی۔ مکہ مبارک وہ مبارک شہر ہے کہ جہاں جانے کے لیے لوگ دنیا بھر کے مسلمان تڑپتے رہتے ہیں، دل اس جانب مائل ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اللہ پاک کے سب سے محبوب مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام پیدائش ہے۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جہاں آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم کی نزول کا ابتدا ہوا۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جہاں سے دین اسلام کا آغاز ہوا۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے یہیں سے اپنی بارگاہ میں بلایا۔ اور مکہ مبارک وہ مبارک شہر ہے کہ اللہ پاک کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے 53 سال یہاں پر گزارے۔ اور مکہ مبارک ہی مکہ مکرمہ ہی وہ مبارک شہر ہے کہ اللہ پاک نے اس شہر پاک کی قسمیں کھائی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس شہر کی قسم جب کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ تو کعبہ شریف بابرکت والا ہے اور ہدایت والا ہے۔ تو غیر مسلموں کے اعتراض کے جواب میں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جو سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت بھی بنایا گیا۔ تو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ جہاں پر کعبہ شریف ہے یہ سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ تو پیارے اسلام بھائیو، کعبہ شریف کا دوسرا اور تیسرا بس بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مبارکا وہدی للعالمین۔ ہم نے آج صرف 6 صفات ذکر کرنی ہے جو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی۔ تو پہلی صفات ہم نے بیان کی کہ کعبہ شریف سب سے اول ہے اور پہلا ہے، اور دوسری اور تیسری وصف جو ہے صفات بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مبارکا وہدی للعالمین، کہ فرمایا برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ علامہ محمد آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ کعبہ شریف بہت بھلائی والا ہے، یہاں ایک نیکی کا ثواب بڑھ کر 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ ہے تو ایک نیکی کا ثواب بڑھا کر 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ جو کعبہ شریف کا حج کرے، جو اس کا طواف کرے، جو کعبہ شریف کے پاس اعتکاف کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید آگے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کعبہ شریف کے بابرکت ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں ہر وقت عبادت ہوتی رہتی ہے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں پھر اس کی دلیل بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہماری زمین کروی ہے یعنی انڈے کی شکل کی طرح ہے، اس لیے کہ دنیا میں جب کسی ملک میں فجر کا وقت ہوتا ہے تو کسی ملک میں اس وقت ظہر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں عصر کا وقت ہوتا ہے، تو کہیں مغرب کا وقت ہوتا ہے اور کہیں عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ یوں ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت نماز کا وقت ضرور ہوتا ہے، لہٰذا ایسا کوئی وقت خالی نہیں رہتا کہ جب کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھی جاتی ہو۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مبارکا وہدی للعالمین کہ یہ تمام جہانوں کے لیے برکت والا بھی ہے اور ہدایت والا بھی ہے، کہ زمین کروی ہے انڈے کی طرح ہے، کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک کے اندر ہر وقت لوگ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ کعبہ شریف کی افضلیت کا ایک مقام یہ بھی ہے۔ اور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف انسان، جنات بلکہ فرشتوں کا بھی قبلہ ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے اسے عالمین کہا جاتا ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا ایک دو جہان کے لیے یہاں پر کوئی قید تو نہیں لگائی، یہ نہیں فرمایا کہ صرف زمین والوں کے لیے، یا یہ نہیں فرمایا یہاں پر صرف آسمان والوں کے لیے، بلکہ عالمین فرمایا، جس فرمایا تمام جہانوں کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ اس لیے اسے ہدن یعنی ہدایت فرمایا گیا کہ جو کعبہ شریف کی عزت کرتا ہے اور اس کا حج کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور منقول ہے کعبہ شریف روز قیامت پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا، کعبہ شریف کا حج کیا، تو اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہوگا۔ جو لوگوں نے اس کا حج کیا تو وہ بھی ساتھ میں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ انسان جب حج کرتا ہے تو حج کرنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ فرائض کو سر انجام دے۔ اب یہ نہیں کہ انسان حج کر کے پھر ساری زندگی نماز ہی نہ پڑھے، یا ہفتے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، یا سال بعد ہی آئے تو پھر وہ کہے کہ ہاں جی میں نے حج کیا، میں ابھی جنت میں چلا جاؤں گا، تو ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا، کیونکہ نماز تو فرض ہے۔
حج انسان پر صرف زندگی میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی اس وقت کہ جب انسان کے پاس ذرائع موجود ہوں، جب انسان کے پاس اتنی وسعت ہو کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اپنے گھر کے لیے اخراجات چھوڑ کر جائے، 1 مہینے کے لیے جائے یا 2 مہینے کے لیے، جتنے دنوں کے لیے جائے اتنے دنوں کا راشن گھر پر چھوڑ کے جائے، اور جانے کے لیے بھی کوئی پریشانی نہ ہو، آنے کے لیے بھی کوئی پریشانی نہ ہو، پھر اس انسان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ حج فرض ادا کر لیا، ایک بار ادا کر لیا، اس کے بعد اگر دوبارہ انسان کے پاس طاقت ہے، اللہ پاک نے مال دیا ہے، تو دوبارہ حج کرنا یہ نفل ہے، تو دوبارہ بھی حج کرتے رہنا چاہیے اگر انسان کے پاس وسعت ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو کعبہ شریف کا حج کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک کے تمام احکام پر عمل کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ جنت میں کعبہ شریف کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، کعبہ شریف کا چوتھا وصف، پہلا، دوسرا، تیسرا وصف ہم نے بیان کیا، صفات ذکر فرمائی، اور چوتھا وصف اللہ پاک نے پارہ 4 کے اندر سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ فرمایا اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ تفسیر نعیمی میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف کعبہ شریف میں اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف کعبہ شریف جو مخصوص جگہ ہے صرف وہیں پر ہی جو ہے وہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، باقی جگہ نہیں ہے، بلکہ باقی جگہ بھی اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، باقی جگہ بھی جو ہے پورا کعبہ شریف جو ہے جتنا بھی سارا خطہ ہے سارا کا سارا برکت والا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ پاک کی نشانیوں سے یہ مراد نہیں کہ خود کعبہ شریف ہے، اس کے آس پاس مسجد حرام شریف بھی ہے، بلکہ سارے مکہ مکرمہ اور حدود حرم میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں۔ وہ واضح نشانیاں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں عاشقان رسول، کعبہ شریف اور مسجد حرام اور مکہ مکرمہ میں اللہ پاک کی یہ واضح نشانیاں کیا ہیں؟ اس بارے میں مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کے پاس مقام ابراہیم موجود ہے، کہ پہلی نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم موجود ہے۔ مقام ابراہیم ایک جنتی پتھر ہے، یہ وہ مبارک پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دیواریں اونچی کی۔ مقام ابراہیم وہ مقام پتھر ہے، وہ مبارک پتھر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے، کعبہ شریف کی دیوار اونچی کرتے، جس قدر دیوار اونچی ہوتی یہ پتھر بھی اونچا ہو جاتا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کو جب نیچے آتے تو یہ مبارک پتھر بھی نیچے آ جاتا، تو یہی وہ مقام ابراہیم ہے، جنتی پتھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام کو نیچے اترتے تو یہ بھی نیچے ہو جاتا۔ مقام ابراہیم وہ مبارک پتھر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر قدم مبارک رکھے تو یہ اتنا نرم ہو گیا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات اپنے سینے پر لے لیے، جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد اب تک وہ موجود ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے قدم مبارک جس پتھر پر لگائے تھے تو سب کو پتہ ہے کہ آج بھی وہ مبارک قدم مبارک کے جو نشان ہے وہ موجود ہے۔ تو پتھر اتنا نرم ہو گیا، اب انسان کے پتھر پر چڑھے تو کیا وہ پتھر نرم ہوتا ہے؟ کبھی اس کے اندر پاؤں دھس جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ مبارک پتھر ہے، یہ وہ جنتی پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک پاؤں مبارک رکھے تو یہ اتنا نرم ہو گیا کہ اس نے اپنے سینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات لے لیے۔ تو ہزاروں لاکھوں سال گزرنے کے بعد آج بھی وہ مبارک نشانات موجود ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان مقامات کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز مقام کا بنا لو۔ کعبہ شریف ہی وہ مبارک مقام ہے کہ اس کے قریب زمزم شریف کا کنواں موجود ہے۔ زمزم وہ مبارک پانی ہے کہ یہ اسی مقصد کے لیے پیا جائے، جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اسی مقصد کے لیے ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے زمزم شریف کا پانی پیتا ہے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اگر انسان پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، اگر انسان اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے زمزم شریف کا پانی پیتا ہے تو اس کی جو بیماری ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ غرض جس مقصد کے لیے انسان زمزم شریف کا پانی پیتا ہے وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اور اسی کی زمزم شریف کی یہ ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کی عظمت کے لیے اس کو کھڑے ہو کر قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے پیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مبارک کنواں ہے، یہ وہ زمزم کا کنواں ہے اور جسے کھڑے ہو کر پینا چاہیے، اور یہی وہ زمزم ہی مبارک پانی ہے کہ اس سے پی کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ آب زمزم، اور مین مقصد یہ ہے کہ کعبہ شریف صرف جو ہے وہ برکت والا نہیں ہے بلکہ اس کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں پورا شہر جو ہے وہ سارا کا سارا ہدایت والا ہے اور مبارک ہے۔
تو کعبہ شریف کے پاس حجر اسود بھی ہے، حجر اسود بھی جنتی پتھر ہے، تو اسے چھونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ روز قیامت اس پتھر کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، زبان ہوگی جن سے یہ بولے گا، اور اپنے استلام کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ کعبہ شریف کے ساتھ ہی مطاف ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں کعبہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے۔ اس جگہ 400 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ کعبہ شریف کے ساتھ حتیم بھی ہے، حتیم پاک میں سنگ اسماعیل بھی ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ کے مزارات بھی ہیں۔ اسی طرح کعبہ شریف کے مقام پر صفا اور مروہ کی 2 پہاڑیاں بھی ہیں۔ اسی طرح کعبہ شریف کے پاس اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ بھی ہے۔ اسی کعبہ شریف کے پاس مینا اور مزدلفہ اور عرفات جیسے مبارک مقامات بھی ہیں۔ یہ کعبہ شریف ہے کہ اس کی عزت کے پیش نظر پرندے اس کے اوپر نہیں اڑتے۔ یہی وہ کعبہ شریف ہے کہ جب کوئی پرندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی ہوا کے اندر، اس کی فضا کے اندر ہو کر چلا جاتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اسی کعبہ شریف کی حفاظت کے لیے ابابیل سے فیل یعنی ہاتھی مروائے گئے۔ اسی کعبہ شریف کی طرف لوگوں کے دل قدرتی طور پر مائل ہوتے ہیں۔ اسی کعبہ شریف کی برکت ہے کہ مکہ مکرمہ میں پیداوار کی کوئی نہیں ہے، مکہ مکرمہ کے اندر کوئی پیداوار نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی قحط نہیں پڑتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑ کر واپس آنے لگے تو آپ نے دعا فرمائی کہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر چھوڑا ہے تو اس کی طرف، اس جگہ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف تمام لوگوں کے دل مائل کر دے۔ یہی وہ مبارک دعا ہے کہ آج ہمارے دل کعبہ شریف کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ وہاں پر کوئی کھیتی تو نہیں ہوتی، وہاں پر پانی بھی نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ لاکھوں لوگ ہر سال جاتے ہیں وہاں پر، کعبہ شریف کا حج بھی کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن وہاں پر رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ جس کو اللہ پاک نے قبول فرما لیا۔ تو عاشقان رسول، یہ 4تھا وصف تھا کعبہ شریف کا جو ہم نے بیان کیا ہے، اور 5واں مبارک وصف جو ہے جو اللہ پاک نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، ومن دخلہ کان آمنا، ومن دخلہ کان آمنا، فرمایا جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے کعبہ شریف کی کہ اللہ پاک نے اسے مقام امن بنایا، اور یہی نہیں بلکہ کعبہ شریف کی برکت سے اللہ پاک نے تمام حدود حرم کو مقام امن بنا دیا کہ جو کعبہ شریف کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یہ تمام ایریا جس میں جنگل بھی موجود ہے، تو جنگل کا ایریا بھی ایسا ہے کہ وہاں پر کوئی انسان کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور جان کے بدلے جان، کہ جب انسان بھی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا قصاص لیا جاتا ہے، بادشاہ وقت اس کا قصاص لے سکتا ہے۔ لیکن کعبہ شریف یہ مبارک جگہ ہے کہ جس پر اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اگر میں اپنے والد کے قاتل کو بھی یہاں پر دیکھ لوں تو اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مقام امن والا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس حدود میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر سائے کے نیچے مقام حدود کعبہ شریف کی جو حدود ہے وہاں پر اگر سائے کے نیچے، درخت کے سائے کے نیچے اگر ہرن بیٹھا ہونا تو انسان جا کر اس کو بھی نہیں اٹھا سکتا، اپنے بیٹھنے کے لیے اس کو بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو کعبہ شریف کے جانوروں کی اتنی عزت ہے تو وہاں کے مسلمانوں کی کتنی عزت ہوگی، تو کعبہ شریف کی کتنی عزت ہوگی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ومن دخلہ کان آمنا۔ تو کعبہ شریف کا چھٹا وصف، وقت تھوڑا ہے تو اس لیے مختصر کر رہے ہیں، کعبہ شریف کا جو چھٹا وصف جو پارہ 4 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کرے اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی کعبہ شریف کی ایک خصوصیت ہے کہ روئے زمین پر کہیں بھی اور حج نہیں کیا جاتا، یہ صرف کعبہ شریف کی خصوصیت ہے۔ غیر مسلموں نے مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں بتا دیا کہ بیت المقدس پورے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ ہے، تو یقیناً یہ بیت المقدس کی فضیلت ہے۔ مگر کعبہ شریف وہ مقدس مقام ہے کہ زمین کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اگر کسی کا طواف کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا تو وہ صرف کعبہ شریف ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کا طواف ہوتا تھا
اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کا حج کیا جاتا تھا، حج کیا جاتا ہے اور قیامت تک کیا جائے گا۔ یہی وہ مقام ہے اور یہی وہ مبارک مقام ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کا حج کیا کرتے تھے۔ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدل چل کر برِ صغیر سے پیدل چل کر 70 حج کیے، بلکہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے برِ صغیر سے پیدل چل کر 1000 مرتبہ کعبہ شریف کی زیارت کی، جس میں 300 بار حج فرمایا اور 700 آپ نے عمرہ ادا فرمایا۔ تو یہ کعبہ شریف کا وصف ہے، کعبہ شریف کی خصوصیت ہے کہ جب سے زمین بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک اگر کسی کا حج ہوتا ہے یا طواف ہوتا ہے یا مقام امن ہے تو وہ صرف کعبہ شریف ہے۔ اس کے علاوہ پوری روئے زمین پر نہ کسی کا حج کیا جا سکتا ہے نہ کیا جائے گا۔ تو یہ صرف اور صرف کعبہ شریف کا ہی وصف ہے۔ اشکار رسول ہر وہ مسلمان جو استطاعت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے، جس کے پاس مکہ مکرمہ پہنچنے کی طاقت ہو، مال ہو، اس کو چاہیے کہ وہ جا کر حج کرے۔ تو آج کل پچھلے سال بھی اسی طرح ہوا کہ لاکھوں لاکھ مسلمان تو نہیں جا سکے، اور اس سال بھی ایسا ہی ہے کہ لاکھوں لاکھ مسلمان تو نہیں جا سکتے، لیکن چند لوگ جو جا سکتے ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس اللہ پاک نے ان کو زیادہ مال دیا، طاقت دیا، تو وہی جا سکتے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ پاک اس کرونا بیماری کو دور فرمائے، تاکہ ہر سال کی طرح، پچھلے سالوں کی طرح لاکھوں لاکھ مسلمان جو ہیں وہ ہر سال کعبہ شریف کی زیارت کریں اور حج کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی کعبہ شریف کی برکت سے ہم سب کو پنجگانہ باجماعت نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اور قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔